اب آئیے 20 سپارے خلاصہ. اب سوالی انداز میں بات کی جا رہی ہے. اب اللہ اپنی جلالت کا تذکرہ کر رہا ہے. بھئی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بارش کو برسانے والا کون ہے؟ تمہاری فریاد سننے والا کون ہے؟ تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں عقل دینے والا کون ہے؟ بیمار ہو جاؤ تو شفا دینے والا کون ہے؟ بے چین ہو جاؤ تو چین دینے والا کون ہے؟ بس سکون ہو جاؤ سکون دینے والا کون ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ وہی اللہ ہے جو خالق اور مالک اور رازق ہے. پھر نبی اسلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مردہ ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. کون ہے مردہ؟ ابو جہل سامنے سے آ رہا ہے، عتبہ سامنے سے آ رہا ہے، جبرائیل یہ تو زندہ ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ مردہ کیسے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں نبی زندہ ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے دل میں نبی نہیں وہ مردہ ہے. کیا بات کی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے اور بتایا جائے گا قیامت کی ہولناکی بہت زیادہ خطرناک اور شدید ہے. اب سورہ قصص میں 3 شخصیات کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ ہے، فرعون کا، اور تیسرا قارون کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. فرعون کون تھا ناظرین؟ کبھی دیکھیے گا وہ فرعون کہیں ہم بھی تو فرعون نہیں. فرعون وہ تھا جس کو بڑا بننا پسند تھا. فرعون وہ تھا جس کو تکبر کرنا بڑا پسند تھا. فرعون وہ تھا جو ہر ایک کو نیچ سمجھتا تھا. فرعون وہ تھا جس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا. فرعون وہ تھا جو لوگوں کو ذلیل کرنے کو پسند کرتا تھا. فرعون وہ تھا جو لوگوں کو گروہ در گروہ میں بانٹ دیتا تھا. فرعون وہ تھا جس کو حسد بہت زیادہ تھا. کہیں دیکھیے گا آپ میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں. اور پھر بات کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک پروانہ جاری ہوتا ہے. ان کے کاہنوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا فرعون جو تیری بادشاہت ختم کر دے گا. اور فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. اور والدہ کو اللہ نے دل میں القاء کیا اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور اللہ کے نام پر چھوڑ دو. اور وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل میں جا بسا چلا گیا. آسیہ جو ان کی زوجہ تھی فرعون کی اور ساری خادمائیں لائن سے کھڑی تھی. صندوق کھولا گیا تو اتنا ہی انتہائی حسین بچہ جس کی نیلی آنکھیں تھیں، گولڈن مال تھے، جو اللہ کا رسول ہو، جو اللہ کا نبی ہو، جس کو اللہ کا پیارا ہو، جس سے اللہ نے کلام کیا، وہ کتنا حسین ہوگا. آسیہ نے گود میں اٹھا کہا فرعون اس کو ہم پالیں گے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور ان کو پھر وہ پالتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ حکم دیتا ہے آپ مصر کی طرف جاتے ہیں. اور مصر کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ہجرت کرنا بھی اللہ تعالیٰ بندے کے بھاگ کو اونچا کرتا ہے، اس کے نصیب کو بلند کرتا ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو 2 معجزے عطا فرماتا ہے. ایک تو ید بیضا یہ تھا کہ آپ جب ایسا ہاتھ ڈالتے تھے اور جب باہر نکالتے تھے، آپ جبہ مبارک پہنتے تھے اور جیسے جبہ باہر نکلتے تھے وہ سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا تھا. اور آسا میں وہ طاقت تھی، زمین پہ مارتے تھے تو 12 چشمہ جاری و ساری ہو جاتے تھے. آپ آسا کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جایا کرتا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت عطا فرمائی. اس قصے میں کچھ عبرتیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ جو صبر کرتا ہے، جو آزمائش پہ پورا اترتا ہے، اللہ اسے کامیاب و کامران فرماتا ہے. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. جو غلام ہوتے ہیں اور جن کا ذہن غلامی پسند کرتا ہے وہ ہمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ظالم یہ جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا اس قرآن کی اس آیت میں، ظالم حکمران قوم کی بدعمالی کی وجہ سے قوم پر مسلط کیے جاتے ہیں. اللہ. اپنی قوم کو انسانی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کی سنت ہے. اب یہاں ایک آدمی کا تذکرہ کرتا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں ایک فوج لے کے چلتی تھی. چاروں طرف جس کے خزانے تھے، جس کے سرمایہ پیسہ تھا، شہرت تھی، دولت تھی، حکومت تھی، تمام چیزیں. اس کا نام ہے قارون. قارون کا خزانہ. اور آج بھی وہ قارون کا خزانہ جگہ جگہ بکھرا پڑا ہے. اچھا. وہ بندہ جس کے پاس اتنا پیسہ تھا مگر ایک نبی کی تکذیب کی، ایک نبی کو جھٹلایا. آج کسی سرمایہ دار کو آپ کہیں کہ تمہیں اللہ قارون بنا دے، ناراض ہو جائے.
آپ کسی سے کہیں تمہیں اللہ فرعون بنا دے، فرعون کون تھا؟ طاقتور تھا، پیسے والا تھا، شہرت والا تھا، عزت والا تھا، حکومت والا تھا، مگر اللہ نے نام میں کیسی وہ رکھی کہ آج کسی کو فرعون کے ناراض ہوگا، اور کسی کو کہے اللہ تمہیں موسیٰ کا غلام بنا دے، سبحان اللہ تمہیں محمد رسول غلام بنا دے، سبحان تو قارون ختم ہو گیا نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اب سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت کا موضوع ہے آزمائش، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ جتنے وہ لوگ تھے اللہ آزماتا رہا، اللہ آزماتا رہا، یہ آزمائش پہ پورے اترتے رہے، اور کل قیامت کے دن اللہ وہ عزت عطا فرمائے گا۔ آخری میسج، جی۔ اگر آج بھی میں آپ ہم سب اللہ کی آزمائش پر شکوہ نہیں بلکہ شکر ادا کریں تو کل قیامت میں دن اللہ ہمارا حشر، ہمارا ساتھ نبیوں کے ساتھ کر دیں گے۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔